بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں انفیکٹ سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں دے آر بیسڈ آن دس ٹاپک دیٹ از سیکشول ڈیزائرز. اور جس دور میں اللہ معاف کرے ہم رہ رہے ہیں، جو ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، پریشان ہیں لوگ. یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرز جس ریٹ پہ بڑھ رہے ہیں، یوتھ جس طرح کے سوالات کر رہے ہیں وتھ ریگارڈس ٹو پورن ایڈکشن، اللہ معاف کرے. اور پھر ظاہر ہے جو ہماری یونیورسٹیز کا ماحول ہے، زنا کس تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یوتھ کلب والے اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، جبکہ اور بھی بڑے بڑے ایشوز ہیں. دیکھیں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹ آل اسٹارٹس وتھ شہوات روٹ کاز ہیں میرے نزدیک. یعنی جتنا میں ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ سائیکالوجی پڑھی بھی ہے، آئی بلیو کہ لسٹ اور شہوات دے بریڈ شبہات، ڈاؤٹس کو بریڈ کرتے ہیں. دے ویکن یور پرسنالٹی کو ویکن کرتے ہیں. دے ویکن دا سیلف اسٹیم اینڈ کانفیڈنس، ہمارے کانفیڈنس کو، ہماری سیلف اسٹیم کو ویکن کرتی ہیں ڈیزائرز. اور پھر آبویسلی ایسا معاشرہ جس میں برائی عام ہو جائے، جس میں فحاشی عام ہو جائے، امورالٹی عام ہو جائے، اس کے بارے میں وعیدیں ہیں ہمارے دین میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وعیدیں کی کہ جب ایک معاشرے میں برائی اتنی عام ہو جائے اور لوگ جو ہے وہ برائی سے روکنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو، تو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں ایسی ڈیزیزز آتی ہیں کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یو آر دا بیسٹ آف جنریشنز ایوالوڈ فار مین کائنڈ. تم خیر امہ ہو کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اس لیے یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ جڑ ہے. اور ہماری یوتھ ختم ہو رہی ہے، مطلب ٹو بی آنیسٹ تنگ ہیں لوگ اس چیز کو لے کر کہ ہم کریں کیا. ہر طرف فتنہ نظر آتا ہے، اور مطلب کس طرح اپنا ایمان بچایا جائے. لوگ پریشان ہیں. اور دیکھیں پھر ایک سائیکولوجیکل ڈسٹریس جو گناہ کر کے انسان کیری کرتا ہے اپنے ساتھ، رائٹ، وہ کتنا بڑا ڈسٹریس ہے، وچ کازز اے لاٹ آف اسٹریس. لوگوں کو بڑے چھپے اسٹریسز ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. اور وہ چھپے اسٹریسز یہی ہیں کہ یا تو ان کا کوئی ہڈن افیئر چل رہا ہے، یا وہ کسی کے ساتھ انٹرنیٹ پہ ملوث ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی بہت ہی بیہودہ کنورسیشن میں، یا سیکشولی بہت زیادہ جو ہے ان کو چیلنجز آ رہے ہیں، اسپیشلی آج کے ٹین ایجرس کو. دے کانٹ ایون ڈسکس دیز تھنگز ود دیئر ایلڈرس، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ابھی اتنا اوپنلی ان پہ بات نہیں کی جاتی. لیکن اے ٹائم ہیز ٹو کم، اور وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس پہ بات کی جائے. تو اس لیے یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. امورالٹی بہت بڑا ٹاپک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کے مطابق شہوات سے شبہات بلڈ ہوتے ہیں. شہوات ایمان کو کمزور کرتی ہیں. اور میں نے آپ کو کہا کہ سائیکلوجیکلی اسپیکنگ دے ویکن یور کانفیڈنس اینڈ سیلف اسٹیم. آپ کی ول پاور ٹوٹتی ہے، اور اس سے پھر مزید بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے پھر مزید بہت سے ویکنیسز جنم لیتی ہیں. اوکے، سو یہ میں نے شروع میں ایک تمہید جو باندھی، دس واز ٹو ایکسپلین ٹو آل آف یو کہ دس از ناٹ اے اسمال ٹاپک، اور اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. جتنی اس پہ بات ہو اتنی کم ہے. پیپل نیڈ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. پیپل نیڈ ٹو موٹیویٹ دیم سیلف کہ ان چیزوں کا مقابلہ کیا جائے. گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، یقین کریں، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے. ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں سے، بچیوں سے پریشان ہیں، بچیاں خود پریشان ہیں. کیسے کیسز آتے ہیں، بلیک میلنگ تک بات ہوتی ہے. یعنی کہ دے اینڈ اپ سینڈنگ دیئر پرائیویٹ پکچرز ٹو ایچ ادر، اور پھر بلیک میلنگ تک بات جاتی ہے. اور پھر کتنے یوتھ پریشان ہیں کہ دے اینڈ اپ بینگ ان اے فزیکل ریلیشن شپ، اور اس کے بعد جو سائیکولوجیکل ڈسٹریس آتا ہے ان کی زندگی میں، اور اس کے بعد جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں، رائٹ. اور جو آپس میں مطلب ایک دوسرے کو مس یوز کرنا، ایبیوز کرنا، رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے کس
جو ہے وہ تیزی سے پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان سائیکو سیکشول ڈس عام ہوتے جا رہے ہیں. ابھی میں ایکسپلین آپ کو کروں گا کہ سائیکو سیکشول ڈس کیا ہوتے ہیں. باقاعدہ DSM-5 جو مینول ہے، ڈائگنوسٹک مینول، یہ جو ہے سائیکالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے، ایسا مینول جس میں ڈائگنوز کرتے ہیں ایک فلانے ڈس آرڈر کو، اس میں سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز پورا ایک سیکشن ہے، اور وہ اتنے خطرناک ڈس آرڈرز ہیں اور وہ عام ہوتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. لوگ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کی ہمیں وارننگ بتائی کہ شیطان نے اللہ کو نعوذ باللہ چیلنج کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے اللہ کو کہا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. أُضِلَّنَّهُمْ I will lead them astray، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھڑکاؤں گا. کیونکہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بہت بڑی کمزوری بھی ہے، اسپیشلی مردوں کی، اوور آل تو انسانیت کی، لیکن they have a complete plan. شیطانی forces have a complete plan for the man of the house, for the leader of the house, and that is the 18+ content. یہ جو 18+ content ہے، تو اس لیے یہ بہت خطرناک ڈگر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ آج ہم پریکٹیکلی اس کے سلوشنز بھی دیکھیں گے اور تھوڑا سا کہ دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے. تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو دیکھیں وارن کیا کہ باقاعدہ شیطان نے یہ پلان بنایا شروع میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ میں یہ کروں گا، اور اللہ اس کے ورڈز کوٹ کر رہا ہے قرآن میں. وائی؟ اللہ وانٹس ٹو وارن ہیومن بینگس کہ یہ تمہارے لیے چیلنجز آئیں گے. اور پھر اللہ نے ایک فریم ورک بھی دیا انسانوں کو کہ ہاؤ ٹو گائیڈ یور سیکشول ڈیزائرز. تو سب سے پہلے یہ. دوسرا دیکھیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں آپ کو اگر بتاؤں تو سائیکالوجی کی لینگویج میں ہم، میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں انہیں ملینیلز کہتے ہیں. ملینیلز وہ لوگ ہیں جو 90s یا لیٹ 80s میں جن کی برتھ ہوئی، اور جو 2000 کے بعد جن کی برتھ ہوئی ہے وہ جین زی کہلاتے ہیں، جنریشن زی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سائیکالوجسٹ کے نزدیک اور سوشولوجسٹ کے نزدیک سب سے قیمتی جنریشن اس وقت وہ ملینیلز کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملینیلز یعنی جو میری جنریشن کے لوگ ہیں، ہم نے 90s بھی دیکھے ہوئے، ارلی 2000s بھی دیکھے ہوئے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم. اور ہم وہ جنریشن ہے جس نے ٹیکنالوجی کی گروتھ کو اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. یعنی ہم نے انٹرنیٹ کی گروتھ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم نے کمپیوٹرز کی، موبائل فونز کی، اسمارٹ فونز کی گروتھ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ہم نے ٹرینڈز چینج ہوتے دیکھے ہیں، ہم نے باقاعدہ میڈیا کے ٹرینڈز چینج ہوتے دیکھیں کہ کسی زمانے میں پاکستانی ڈراماز کیا ہوتے تھے اور اب کیا ہیں، کسی زمانے میں ایون بالی ووڈ موویز کیا ہوتی تھیں اور اب کیا ہیں، ان کے سانگز کے لیرکس کیا ہوتے تھے اور اب کیا ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہالی ووڈ کس طرح مطلب اس ڈگر پہ گیا کہ اب وہ ایکسٹریم لیول کی ہائپر سیکشولائزیشن کر رہا ہے، اور کس ایکسٹریم لیول پہ ریپ سانگز چلے گئے، ہپ ہاپ میوزک چلا گیا، اور ہر چیز میں لٹرلی جو ہے نا وہ سیکشول فینٹیسیز کو اور سیکس کو ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سوسائٹی کو چینج ہوتے دیکھا ہے. تو اس لیے اف دیر آر ملینیلز اراؤنڈ یو، ان کی گائیڈ لائن لیا کریں اور ان کے وزڈم سے فائدہ اٹھایا کریں. دے کین ایکچولی کمپیئر اینڈ ٹیل یو کہ واقعی ہی تباہی مچی ہے، اور ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ سب ہوا کیسے ہیں. یعنی اگر میں آج کے کنٹینٹ کو دیکھوں اور پریویس کنٹینٹ کو دیکھوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پرانے گانوں کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میرے دور کے ایون جو بالی ووڈ کی موویز تھیں اور سانگس تھے، کم از کم ان موویز کا اینڈ رزلٹ تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی جو ہے ان کو اگر پیار آپس میں ہو گیا تو شادی تو کر لیتے تھے نا. اینڈ رزلٹ تو یہ ہوتا تھا نا وفاداری. اب تو جس ڈگر پہ بالی ووڈ آیا ہوا ہے، اب تو نیکسٹ لیول چیزیں ہیں. اب تو شادی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اب تو حرام حرام حرام، مطلب وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، فرینڈز ود بینیفٹ کے کنسیپٹ کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور فرینڈز ود بینیفٹ کتنا یہ کامن ہوتا جا رہا ہے، کتنی گندی چیز ہے، گندا کنسیپٹ ہے. تو دیکھیے پلیٹونک ریلیشن شپس کو کتنا عام کیا گیا ہے کہ میل فیمیل کی بہت ہی کلوز فرینڈ شپ اور ایک کلوز بانڈ، حالانکہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ماڈرن سائیکالوجسٹ اس بات کا اب انکار کر رہے ہیں کہ میل فیمیل کین نیور بی ان اے کلوز بانڈ اور کلوز ریلیشن شپ، اور ان میں سے کوئی ایک پھسلے ہی پھسلے، یا ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا.
تو یہ ان نیچرل باتیں، لیکن اس کو میڈیا کتنا پروپیگیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہر نیٹ فلکس کی ٹی وی سیریز میں ایکسٹرا میریٹل افیئر دکھایا جا رہا ہے، اس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اور اس اینگل سے نہیں دکھایا جا رہا کہ وہ کوئی ایول چیز ہے یا بری چیز ہے. وہ سبلیمنلی ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ اٹس اوکے، اٹس فائن، چلتا ہے، اب کیا کریں، یہ تو ہو رہا ہے. اس میں کوئی مورل لیسن نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ٹی وی سیریز میں کریکٹرز جو ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں دکھایا جا رہا ہے، اور جوکس ٹریک کیے جا رہے ہیں کہ دس پرسن ہیز سلیپٹ ود دیٹ پرسن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ اینڈ دے آر آل لافنگ اباؤٹ اٹ. یہ دور ہے جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. اس سے بھی نیکسٹ لیول چیز کہ چلو پہلے تو لڑکا لڑکی کی محبت دکھائی جاتی تھی، اب تو دو آدمیوں کی محبت آپس میں ایسی ایسی موویز بن رہی ہیں کہ دو لوگوں کی شادیاں ہوں گی، بعد میں پتہ لگا لڑکی لیسبین ہے اور لڑکا گے ہے، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو غلط ہو گیا. آپس میں پھر جو ہے نا وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنے اپنے پارٹنرز ڈھونڈ لیتے ہیں، دیٹس فائن. تو یہ نیکسٹ لیول. پھر دیکھیں اوپن میرج، یہ اب دکھائے جا رہے ہیں کہ بزنس مین ہیں دو ٹاپ کے، دونوں میاں بیوی، لیکن یہ کہ ان کے اوپن ریلیشن شپس بھی ہیں، دیٹس فائن، دونوں اس پہ ایگریڈ ہیں، کوئی بات نہیں. پھر لیو ان ریلیشن شپس کتنے دکھائے جا رہے ہیں کہ دو لڑکا لڑکی فلیٹ میں رہ رہے ہیں، ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اٹس پرفیکٹلی فائن، اور جو مرضی کریں جب تک استعمال کریں ایک دوسرے کا، اٹس ٹوٹلی فائن، ایک کانٹریکٹ کے مطابق ہو رہا ہے، رائٹ. اور کانٹریکٹ تو دور کی بات، بس ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ شادی سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیٹنگ دبا کے کرو، ریلیشن شپس دبا کے چلاؤ، رائٹ. تو پھر ایسے لڑکے کو بڑا کول اور بڑا شارپ اور بڑا جو ہے نا وہ اسٹریٹ اسمارٹ دکھایا جاتا ہے، جو 5 لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنس چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑا کول بنا کے اسے کول بوائے دکھایا ہوتا ہے، اور ہماری اپنے ڈراماز دکھا رہے ہیں ایسے. تو یہ کسی دور میں کوسا جاتا تھا ان چیزوں کو، لیکن کس تیزی سے آپ دیکھیں کہ میڈیا نے اپنی ڈائریکشن کو چینج کیا کہ اب وہ اس کو بس سبلیمنلی دکھا رہے ہیں کہ یہ تو چلتا ہے. تو یہ ہے وہ ڈگر جس پر ہم آ چکے ہیں. اور پون انڈسٹری، سبحان اللہ، اس کا تو میں ابھی اس پہ تو الگ لیکچر ہونا چاہیے کہ جو تباہی وہ پھیر چکا ہے پون انڈسٹری. مطلب 13 سال 12 سال کے بچے ایڈکٹ ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کے سیکشولیٹی کو کوئی ہرٹ کرے یا جو ہے نا وہ آپ کو ایریکٹائل ڈسفنکشن کاز کرے. پوائنٹ از کہ لوگوں کو ہو رہا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن، اور وہ بہت تیزی سے اس جنریشن کو ہوا ہے. اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ خوراک پہلے بھی مور اور لیس یہی تھی، اب کیا اتنی کو خوراک بدل گئی؟ چلیں یہ ایک سائنٹیفک بحث ہے، اس میں نہیں جاتا کیونکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ایک آبزرویشن تو ہے نا. جسٹ بیکاز سائنٹیفک ریسرچز ابھی نہیں ہوئی، جسٹ بیکاز سائنٹیفک پیپرز ہمارے پاس ابھی تک اس کے نہیں آئے ہیں، اور جسٹ بیکاز بائسڈ ایک سائنٹیفک کمیونٹی اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو پون کو کبھی چیلنج نہیں کریں گے کیونکہ اس میں شیئرز ہیں، باقاعدہ اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں، اس میں بڑے بڑے بزنس مین پون انڈسٹری کو فنڈ کرتے ہیں. وائی ول دے لائک ٹو فنڈ دوز سائنٹسٹ جو پون انڈسٹری کے نقصانات پہ ریسرچ کریں؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں نہیں یہ باتیں سوچتے. کو بہت نیکسٹ لیول تباہی مینٹلی بھی خراب کر چکی ہے پون انڈسٹری، ہمارے لوگوں کو کس طرح کے سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز جنم لے چکے ہیں. کس طرح مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نے ایک تصویر ایک بار دیکھی اور میں نے بلکہ اس پہ ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ ایک بزرگ، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں عام سائٹ ہے کہ ہمارے بھی بزرگان، ہماری والدہ یا والد یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ، وہ ماشاءاللہ بڑھاپے میں کونے میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، اور ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں. تو میں نے تو ایک پکچر اس طرح لگا کے پوسٹ شیئر کی کہ کیا یہ لاسٹ جنریشن ہے جو بڑھاپے میں قرآن پڑھ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کمنگ جنریشن ہے وہ بڑھاپے میں اللہ معاف کرے پورن دیکھ رہے ہوں گے موبائل فون پہ؟ یہ اس طرح کی لت ہے، یا اپنے ٹیبلٹس پہ. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے نقصانات نہیں ہو رہے ہیں جسٹ بیکاز کوئی سائنٹیفک ریسرچ ابھی تک نہیں ہو؟ بھائی آبزرویشن بھی تو کوئی چیز ہے نا. تو تباہی تو مچ رہی ہے، ہر جگہ تباہی ہے. تو وی ہیو ٹو سی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ کشتی ہم لوگوں نے ہی بچانی ہے ڈوبنے سے. جو انسانیت، میں صرف یہ نہیں کہتا مسلمانوں کی کشتی بچ جائے، بھائی پوری انسانیت کی کشتی بچنی چاہیے.
اور اسی لیے ویسٹ میں بھی اب بہت بات ہو رہی ہے ان چیزوں کو لے کے کہ تم نے کیا مادر پیدر آزادی، دماغ تم لوگوں کے خراب ہیں، سائیکو کیسز ہو تم لوگ جو ہینڈل کر رہے ہو، یہ جو اسکرپٹس تم لوگ لکھ رہے ہو شیطانی اسکرپٹس ہیں پورے پورے. اس پہ تو باقاعدہ اب کنزرویٹیوز وہاں یو ایس اے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہر کنٹری کے لوگ جو ہے اس پہ اب بولنے لگ گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تم تباہ کر رہے ہو. تو پھر آپ دیکھیں ایسی ایسی ٹی وی سیریز بن رہی ہیں اب ٹین ایجرس کے لیے، ٹینز ٹی وی سیریز بن رہی ہیں. نیٹ فلکس جو ہے اس میں سر فہرست ہے کہ ایکسپلورنگ سیکشولیٹی، وی ہیو ٹو ٹیچ ٹین ایجرز ہاؤ ٹو ایکسپلور دیئر سیکشولیٹی. اور اس پہ بڑی موویز بن رہی ہیں، بہت ٹی وی سیریز بن رہی ہیں کہ یس وی شوڈ ایکسپلور آر سیکشولیٹی، واٹس دا ایشو ان اٹ. اور اس کے پیچھے جو پوری سوچ ہے وہ باقاعدہ فیمنسٹک موومنٹس، جو فورتھ ویو اور تھرڈ ویو فیمنزم ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ سیکشول ریولوشن سے جا کے ملتی. سیکشول ریولوشن جو 1980s اور 70s میں امریکہ میں ایک سیکشول ریولوشن چلی تھی، وہ یہ تھی کہ let people explore their sexuality, let people have sex outside of marriage, and you should not judge those people. There is no such thing as sin. کوئی گناہ شناہ نہیں ہوتا، کوئی غیرت کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ مولویوں کی پادریوں کی باتیں ہیں کہ غیرت مند ہونا چاہیے انسان کو، اور یہ ہولینس کی فیلنگ، یہ فضول باتیں ہیں. اصل میں انسان بھی جانور کی طرح ہے، بس ٹھیک ہے اپنی سیکشوالٹی کو بھی ایکسپلور کرے، ڈیزائرز کو بھی ایکسپلور کرے، اور ٹکا کے جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ مزہ لے، پلیجر لے جہاں سے لے سکتا ہے. اور پھر دیکھیں کلبز کھلے، کلبز اور پبز وہاں پہ کھلے عام. آج تو آپ چلے جائیں کسی بھی میٹروپولیٹن میں، ایون دکھ ہوتا ہے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ بہت عام جو ہے یہ چیز ہوتی جا رہی ہے، بروتھلز اور باقاعدہ آپ کو بتائیں مساج سینٹرز. تو کتنا اس پہ بات کی جائے دکھ ہوتا ہے کس لیول پہ یہ چیز جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اینڈ پیپل آر ٹیکنگ اٹ ایز ایبسلیوٹلی فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بھائی پارٹ آف نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے سیکشولیٹی، ٹھیک ہے پارٹ آف ہیومن نیچر ہے. اللہ نے ڈالی ہے انسان کے اندر کچھ نفسانی خواہشات، لیکن اس کا کیا مطلب ہے جانور بن جاؤ؟ اس کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو تباہ کر دو؟ تو اس لیے یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ سیکشل ریولوشن امریکہ سے چلی اور انہوں نے ابارشن پہ رائٹس آ گئے کہ دیکھو اب آؤٹ سائڈ آف میری سیکس کرنا ہے تو اگر بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ابارشن بھی ہونی چاہیے. سوری ٹو یوز سچ لینگویج، میں آج بہت کروڈ اور ہو سکتا ہے بہت کھل کے بات کروں، لیکن ہونی چاہیے ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں وہاں پہ کس طرح کی چیزیں آئیں. پھر جب وہ ایک چیز سے بور ہو گئے تو نیکسٹ لیول چیز آئی، سیم سیکس جو ہے وہ سیکشولیٹی، کہ اب اس کو ایکسپلور کرو. اور پھر اس کے نتیجے میں جو مینٹل ڈس آرڈرز نکلے، اس سوسائٹی کی جو تباہی مچی ہوئی ہے اس وقت، وہ میں کیا اس میں بات کروں، آپ لوگ گوروں کو سنیں جا کے وہ کتنا چیخ رہے ہیں اس وقت اپنی سوسائٹی کو لے کے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ریئل ہیں اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کا کیا بنے گا. مجھے بہت سے لوگ افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹاپک کو امپورٹنٹ سمجھتے نہیں، ہو کہتے یار یہ کیا ٹاپک ہے، مطلب چھوڑو فحاشی پھیل رہی ہے، بھائی بڑے معاشی مسائل ہیں ہمارے، کرپشن بہت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن کوئی ٹاپک نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. اور انفیکٹ انبیاء کی جنگ ہوتی تھی کرپشن سے، نو ڈاؤٹ. لیکن کیا مطلب ہے اگر کرپشن ہے تو اس کا مطلب یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہونا چاہیے دوسرے والا، اور یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے اور اس پہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے. مطلب تباہ ہو رہے ہیں لوگ، فیملیز تباہ ہو رہی ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز. اور جو LGBTQ ایجنڈا ہے نیکسٹ لیول، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پورن کی جو کیٹیگریز ہیں اس کو دیکھ کے جو ہمارے لڑکوں کی ذہنیت تباہ ہو چکی ہے، اور اللہ معاف کرے جس نظر سے عورت کو وہ دیکھتے ہیں، جس نظر سے عورت کو دکھایا جاتا ہے پورن میں، اور جس طرح ایک بندہ سیکشولائز کر کے اب عورت کو دیکھ رہا ہے. اور یقین کریں کہ بالی ووڈ موویز، ہالی ووڈ موویز میں بھی اب لو کو بہت سیکشولائز کر کے دکھایا جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. اسپیشلی جو ملینیلز میری اس وقت جو ہے وہ بات سن رہے ہیں، دے ول ایکنالج دیز تھنگس. تو اس لیے لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو سلوشنز چاہیے. مزید میں اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی بات کروں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کیا ہیں، تو اس میں پیرافیلک ڈس آرڈرس بھی کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. یہ جو سائیکو سیکشل ڈس آرڈرس ہیں، یہ پوری ایک لسٹ ہے DSM-5 میں نے آپ کو بتایا. اس میں بہت ہی گندے اور عجیب و غریب قسم کے ڈس آرڈرز ہیں، جس میں ایک ڈس آرڈر ہے وویرسٹک ڈس آرڈر، جو کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انسان اس لیول پہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے
کہ وہ سیکشل پلیجر ڈیرائیو کرتا ہے فرام آبزرونگ نیوڈیٹی اور سیکشل ایکٹیویٹی آف ادرز، اللہ معاف کرے، اور اس میں پورن ایڈکٹس شامل ہیں. اور یہ اس لیول کا ڈس آرڈر بن جاتا ہے کہ اس بندے کو پلیجر آتا ہی نہیں، سیکشل ڈیزائر آتی ہی نہیں ہے جب تک وہ چیز نہ دیکھ لے کسی اور کو معاملہ کرتا ہوا، اللہ معاف کرے. اور میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ اب یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بند کمرے میں ڈسکس ہوں، یہ بڑھ رہا ہے اور سوالات ہمیں آتے ہیں اور شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ان کا سلوشن بھی تلاش کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور ڈس آرڈر ہے ایگزیبیشنسٹ ڈس آرڈر. اس میں جو ہے وہ ایک بندہ، اور یہ سیکسٹنگ، ایکسیسو سیکسٹنگ، اللہ معاف کرے جس کو لت لگ جائے، وہ پھر ایگزیبیشنسٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ دا پرسن وانٹس ٹو شو دیم سیلوز، اور انہیں ڈیزائر تبھی بھڑکتی ہے، پلیجر تبھی آتا ہے جب وہ یہ کریں. اور یہ اس لیول پہ ڈس آرڈر انسان کو لے جاتا ہے کہ اتنی گندی حرکتیں لوگ کرتے ہیں پھر، یعنی لٹرلی ریلیجس سمبلس کو لے کے لوگ جو ہے نا اپنے جسموں پہ لکھ کے. تو یہ تو بہت، میں اس پہ مطلب مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس لیول کا گندا جو ہے نا وہ ڈس آرڈر ہے. پھر اس میں فروچورسٹک ڈس آرڈر ہے، جس میں جو ہے وہ ایک بندہ، اور اسپیشلی یہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی کراؤڈیڈ ایریا میں جائیں اور بسز میں، ٹرینز میں، ان لوگوں کو فینٹیسی اور پلیجر ملتا ہے دوسروں کو ٹچ کرنے سے، جسٹ باڈی ٹچ کرنے سے. یہ بھی بہت اللہ معاف کرے شیطانی اور ایک گندا ڈس آرڈر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے سب کو. لیکن یہ ڈس آرڈرس کیوں عام ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. یہ الگ بات ہے اگر اس پہ ابھی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے، لیکن کلیئر ہے، اٹ از کلیئر کہ پورنوگرافی از ون آف دی میجر ریزنز آف دیٹ. اور پھر آپ کو پتہ ہے شیطان نے بھی تو کہا تھا کہ میں ان کی ڈیزائرز بھڑکاؤں گا اور میں انہیں ایسی چیزوں میں ملوث کروں گا کہ یہ ڈگنیٹی سے ہی گر جائیں گے، جانور بن جائے گا انسان، رائٹ. تو یہ ہے. اس کے بعد ہے سیکشول میسوکزم ڈس آرڈر. اس میں کیا ہے کہ ایک انسان کو ایک انٹینس اور ریکرنٹ ڈیزائر ہوتی ہے ٹو obtain اور انکریز سیکشول گریٹیفیکیشن تھرو بینگ سبجیکٹڈ ٹو پین اور ہیومیلیشن. اور یہ بھی ایک بہت بڑی کیٹیگری پورن میں دکھائی جاتی ہے کہ کسی کو پلیجر کسی کو پین میں ڈال کے ملتا ہے یا ہیومیلیٹ کر کے ملتا ہے. تو دس از ریئل. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ میں شاید لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ڈس آرڈرز کرتے ہیں اور پیپل میں سرچ اٹ آؤٹ، بٹ اٹس ہیپننگ، دس از ہیپننگ. یہ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ وارن نہیں کرنا چاہیے، بالکل جو ہے وہ وارن کرنا چاہیے. سیکشول سیڈزم ڈس آرڈر از سملرلی دیٹ انفلکٹنگ پین اور سائیکولوجیکل سفرنگ آن سم ون، اور پھر اس سے پلیجر لینا. ٹھیک ہے، دس از ریئل. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اس سے بھی نیکسٹ لیول ڈس آرڈرس کی جو ہے وہ بات کی جائے، پیڈوفیلک ڈس آرڈر، اللہ معاف کرے بچوں کو جو سوچتے ہیں، بچوں کے بارے میں جو اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، کتنا عام ہے. اب اس پہ کیا نہ بات ہو. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے سلوشنز بھی ہم نے دیکھنے. فیٹیشسٹک ڈس آرڈر، فیٹش ہونا کسی چیز کی، فٹ فیٹش ہو، کسی کو کوئی عجیب و غریب چیز کے فیٹشز ہوتے ہیں لوگوں کو، اللہ معاف کرے، ان سے وہ پلیجر لیتے ہیں وہ لوگ. یہ ذہنی بیماری نہیں تو یہ کیا ہے، اور یہ شیطان نہیں ہے تو یہ کیا ہے. اور اس ڈگر تک ایک بندہ کیسے پہنچ جاتا ہے، کون اس کی کیئر کرے گا؟ نو ون از آنسریبل. میڈیا ڈزنٹ کیئر، دے آر شوئنگ وٹ ایور دے وانٹ ٹو شو اینڈ دے ڈونٹ کیئر، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم ٹو بی آنیسٹ. اگر آپ تھوڑی کیجول لینگویج میں مجھ سے پوچھیں تو عجیب و غریب چیزوں سے فیٹش لگا لینا اور پھر تباہی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی جو ان چیزوں میں پڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بچائے، سب کو بچائے ان چیزوں سے جو ہے وہ. اور پھر جو ہے وہ ایک ہے ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر. ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر بہت بڑھتا جا رہا ہے آج کی جنریشن میں. وہ کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کراس ڈریسنگ کر کے وہ ریکرنٹ انٹینس سیکشل اراؤزل حاصل کرے، کراس ڈریسنگ کر کے. کراس ڈریسنگ کیا ہے؟ اپوزٹ جینڈر کی ڈریسنگ کرے اور اس کو اس میں لسٹ ایک فیلنگ آئے، لسٹفل اور پلیجر ملے. یعنی لڑکا ہے تو وہ لپسٹک لگائے، میک اپ کرے اور کراس ڈریسنگ کرے، یعنی کہ جو کلوتھس اپوزٹ جینڈر کے انہیں پہنے. اور سیم گوز فار دا فیمیل، لیکن یہ زیادہ لڑکوں میں. اور یہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کو ویسٹ میں جو لیفٹ ونگ ہے، جو لبرلز ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں اٹس نیچرل، اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. You have the right to express yourself as you feel, or you have the right to be who you want to be.
یعنی ڈس آرڈر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک چیز ہے، تو یہ دماغ نہیں خراب ہوئے تو کیا ہوا ہے؟ آپ خود سوچیں. تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈس آرڈرس ہیں، لیکن یہ کہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں. ورنہ مجھے تو ڈپریشن ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے شیطان سے. بہرحال مایوسی کبھی کبھی ہو تو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول پہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور ابھی تو اور بڑھیں گی. جنگ جاری ہے، حق اور باطل کی جنگ رہے گی. شیطان بھی لگا ہوا ہے، لیکن ہمیں بھی انشاءاللہ یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں. اسلام از دا سلوشن، اور اسپرچویلٹی از دا سلوشن. اور انشاءاللہ اور بھی بہت سے سلوشنس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. سو ڈیفینیٹلی لیٹس کم ٹو انشاءاللہ تعالیٰ سلوشنس. اور جیسے میں نے ایک اور بات کی، بس یہ پہلی جو میں ڈرانا چاہ رہا تھا پہلے، اور تمہید باندھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سیریس چیزیں ہیں. تو میں نے جو پہلی بات کی کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ جو ہے نا ان سے پوچھا جائے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ حالات ٹھیک ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یس ایوری تھنگ از فائن، یوتھ از فائن، یوتھ از ہیپی، یوتھ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، ہم بہت سی چیزوں میں بہتر بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ہو ول ٹاک اباؤٹ دا ایمان آف یوتھ؟ ایمان پہ کون بات کرے گا؟ ایمان تو خراب ہو رہا ہے لوگوں کا. ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے آر سیڈ، دے آر ڈپریسڈ. اور آگ لگنے سے مراد یہ گھر گھر جو ہے یہ برائیاں پہنچ چکی ہیں. تو آپ دیکھیں ای ڈی کی بات کی، ریکٹائل ڈسفنکشن، ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت گر چکا ہے جو مین کا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس کتنے بڑھ چکے ہیں. پیپل آر اسٹک ان لاٹس آف افیئرس، ملٹیپل افیئرس. پیپل آر بینگ بلیک میلڈ. پیپل آر انوالوڈ ان سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. پیپل ہیو سو مینی fetishes and strange fetishes. People are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust lead to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. یونیورسٹیز میں وہ پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کریں کیا. میں آپ کو الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یوتھ لٹرلی اس طرح آ کے بتاتی ہے، الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم کلاس روم میں انٹر ہوئے ہیں، ہم سیٹ پر پیچھے بیٹھے ہیں، آگے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، میں مجبور ہو گیا ان کے وہ الفاظ کوٹ کرنے میں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وومن کو جو ہے نا وہ ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا ڈیمونائز کر رہے ہیں. جو سچ ہے وہ سچ ہے. اس طرح کے الفاظ یوتھ آ کے بولتے ہیں، رائٹ. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز کوئی وومین از ڈریسڈ ان اے awkward manner تو یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ ہر اور یو ٹیک اٹ ایز این ایکسکیوز کہ اب تو دیکھنا ہے. مین پہ بھی ذمہ داری ہے ٹو لوور دیئر گیز، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کریں کیا، کتنی گیز لوور کریں. کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اپوزٹ جینڈر کی، اللہ معاف کرے، کیا فیمیلز کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ تو یہ تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں. تو بہرحال اب ہم جو ہے وہ آتے ہیں سلوشنس کی طرف انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے ایک لائن میں سلوشن پوچھیں کہ سیکشول ڈیزائرز کو گائیڈ کرنے کے لیے اسلام کی کیا گائیڈ لائن ہے، تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، ہر انسان کو اللہ نے ایک ول پاور ریزروائر دیا ہے اور ایک اسپرچول ریزروائر دیا ہے. ریزروائر سے مراد ہے جیسے کہ ایک واٹر ٹینک ایک ریزروائر ہے. جب وہ واٹر ٹینک فل ہوگا تو وہ اپنی پوری کیپیسٹی پہ ورک کرے گا. جب وہ واٹر ٹینک آبویسلی کم ہوگا، ہاف ہوگا، تو ریزروائر جو ہے وہ ویک ہے. ریزروائر کو جیسے بیٹری ہے، موبائل بیٹری فل ہوگی تو فل پوٹینشیل پہ کام کرے گی، ریزروائر پورا ہے، کم ہوگی تو کم پہ کام کرے گی. اسی طرح انسان کا ایک سائیکولوجیکل ریزروائر ہے جس کو ہم کہیں گے ول پاور ریزروائر، جو اس کی سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جس میں اس کی سیلف ریگولیشن آتی ہے، جس میں اس کی ول پاور آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان لسٹ اور ڈیزائرز میں پڑتا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کے مقابلے میں بندہ اسپرچولی اپنے آپ کو گرو نہیں کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی ول پاور بھی ٹوٹتی ہے. اس کی جو سخت ہے، ٹالرنس لیول ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے فائٹ کرنے کا، کسی بھی چیز کو لے کے، وہ کم ہوتا جاتا ہے. اور اس کو اب اسی کی بات کی جائے تو ایک سلوشن تو یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی ایڈکشن کا
یا اس طرح کے خرافات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا ول پاور ریزروائر گرو کرنا ہے، جس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف ریگولیشن، سیلف ڈٹرمینیشن، اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنا، کمیٹیڈ رکھنا، اور اپنے اندر ایک سکت محسوس کرنا کسی بھی چیز کو فائٹ کرنے کی۔ اب شیطان جو ہے وہ ول پاور پہ بہت حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ وسوسے، پوری اس کی ایک سائنس ہے وسوسوں کی۔ شیطان جب ایک انسان سے گناہ کرواتا ہے تو سب سے پہلے اسے مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کروا کے ایک ٹائم آتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ گناہ میں چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو ایڈکٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایڈکشن کے بھی کچھ سائنز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ چلیں ابھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے میں پورن ایڈکٹ ہوں، تو اس سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہاؤ آفن یو واچ پورن، اور کتنے گھنٹے تم دیکھتے ہو ونس یو اسٹارٹ واچنگ پورن، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر از اٹ لیڈنگ یو ٹو سچ تھنگس جو تمہیں ڈسفنکشنل کر رہی ہیں سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یو آر ہیونگ سو مینی تھاٹس کہ یو کانٹ ایون سٹ ان اے گیدرنگ، یا تمہیں اتنی ارج ہو رہی ہے، اتنی ایکسٹریم کی ارج ہو رہی ہے کہ تم بس کہتے ہو کہ میں بس نکلوں اور دیکھنا شروع کر دوں۔ یہ کچھ موٹے موٹے سائنز ہیں ایڈکشن کے، رائٹ؟ تو ادروائز دیکھیں، جسٹ بیکاز سم ون از واچنگ اٹ ڈزنٹ میک دیم این ایڈکٹ، بٹ ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو، یہ بھی ایک بہانہ ہے نا کہ میں تو ہوں ہی ایڈکٹ۔ تو ایڈکٹ سے کیا ہوتا ہے، اس مینٹیلٹی سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ فیلنگ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ بندہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ میں تو ہیلپ لیس ہوں، میں تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا اس چیز کو، سیدھی سی بات۔ تو پھر وہ گیو اپ کر کے کہتا ہے یا کہتی ہیں کہ اب تو لگے رہو، فائدہ ہی کوئی نہیں اس چیز کو فائٹ کرنے کا، یہ تو میرے ہاتھوں سے ہی باہر کی چیز ہے۔ تو یہ بھی ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی ہے، اور یہ ایگزیکٹلی شیطان کا وسوسہ ہے، اور یہ ایگزیکٹلی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس ڈگر پہ بندے کو لے آئے۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بوسٹ کریں خدا کے لیے، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ نے آپ کے اندر ایسے ایسے کیمیکلز رکھے ہیں، جسٹ ٹو نیم ون، اینڈورفن۔ اینڈورفن از دی اسٹریس فائٹنگ کیمیکل، دا سیلف کنٹرول کیمیکل۔ تو ول پاور ریزروائر کو بلڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر ون، جب آپ کوئی گناہ کر لیں، اللہ نہ کرے، اور ہو جائے آپ سے، انسان ہے، انسان پھسلتا ہے، ریلیپس بھی ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں چیزیں، پھر ریلیپس بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تو بات، اسلام اس بات کو اکنالج کرتا ہے کہ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے اور بار بار بھی ایک چیز ریپیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ٹرائی اور بیسٹ کی وہ عادت نہ بنے، کیونکہ ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ عادت بن جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہوپ لیس سچویشن کی طرف بات جا رہی ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ فیل ہی نہیں کر رہا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس حدیث پہ عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی برا عمل کرے تو فوراً سے فالو کرے اسے کسی اچھے عمل سے، فوراً کوئی اچھا عمل کرے، وضو کر کے 2 نفل ادا کر لے، یا فوراً سے کوئی دعا کر لے، یا کچھ بھی اچھا ایکشن کر لے، قرآن مجید پڑھ لے، رائٹ؟ کچھ تو فائدہ ہوگا نا، کم از کم وہ جو بلیک ڈاٹ ہے جو دل پہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا گناہ کے بعد، وہ تو ریموو ہو جائے گا نا۔ یہ چھوڑیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یہ بھی ایک فیئر ہے، یہ بھی ول پاور کو توڑنے والی چیز ہے، کہ جب بندہ آگے کی سوچنے لگ جائے کہ نہیں نہیں پہلے بھی میں نے ٹرائی کیا تھا، ہفتے بعد پھر سلپ، بھائی کل کس نے دیکھا ہے، اگر موت آ گئی پھر کم از کم آج کو تو بچائیں، آج کو تو سیو کریں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ گیو ان نہ کریں، عادت نہ بنائیں اس سن کو، اس سے کیا ہوگا، آپ کی ول پاور کچھ نہ کچھ برقرار رہے گی۔ دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تو فوراً فالو اٹ اپ بائی اے ویری گڈ ڈیڈ، ٹھیک ہے، فوراً سے گڈ ڈیڈ جو ہے وہ کریں انشاءاللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ پہ مایوسی حاوی نہ ہونے دیں۔ پروکریسٹینیشن ٹھیک ہے، ریگریٹ جو ہے ایک حد تک ٹھیک ہے، ندامت، اور ہونا بھی چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اتنی زیادہ ندامت ہی صرف ہو اور کوئی ایکشن پلان نہ ہو، یہ چیز بھی پھر آپ کی ول پاور کو جو ہے وہ توڑے گی۔ اور پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ول پاور بہت زیادہ ٹوٹتی ہے جب ایک بندہ ریپیٹیٹیولی اس چیز کو کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ گیو اپ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کو فائٹ کرتے رہیں، اس چیز کو دعا کے تھرو فائٹ کرتے رہیں، اس چیز کو سیلف ٹاک کے تھرو اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں کہ نہیں، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین فائٹ اٹ انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات ول پاور کو بلڈ کرنے کی کہ بلیو می، وہ ٹریگر، وہ ٹائم جب ٹریگر پیک پہ ہے،
جب ٹریگر سر پہ سوار ہے آپ کے، رائٹ، اس ٹائم پہ ٹریگر کو جو ہے وہ اوائڈ کر جائیں. بہت مشکل ہے آئی نو. آپ کو بہت عجیب سی انگزائٹی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ٹریگر فائٹ کرتے ہوئے، لیکن کر لیں، کچھ بھی کر کے کر لیں. ٹرسٹ می، اگر آپ نے وہ پیک کا ٹریگر فائٹ کر لیا تو ایسی ول پاور بلڈ ہوگی، ایسا سیلف کنٹرول آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ، واقعی یہ میں نے کیسے کر لیا. اور آہستہ آہستہ اس کا پاتھ وے بنے گا، ٹھیک ہے، اس ول پاور کا آپ کے برین میں. اور ایک ٹائم آئے گا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ صبر کرنے سے آتا ہے. صحابی نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی، صبر کیسے آئے گا؟ صبر کرنے سے آئے گا. دس مینس کہ صبر پریکٹس کرو گے تو صبر آئے گا، رائٹ. تو یہ کچھ ول پاور بلڈ کرنے کے طریقے ہیں. اور ایک اور پریکٹیکل طریقہ ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھیں جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے، جو موٹیویشنل باتیں کرنے والے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہیں، بک اپ کرنے والے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، گوروں کے پاس اسپرچویلٹی تو ہے ہی نہیں، ان کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے، حدیث بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے. تو وہ بھی پونڈ سے بچ جاتے ہیں، وہ بھی ان خرافات سے بچے. نو فیب کمیونٹی، پوری کمیونٹی ہے گوروں کے اندر، نو فیب. اور وہ دے آر ہٹنگ دا جم، دے آر ڈوئنگ ایکسرسائز، دے آر بلڈنگ، بیکاز ایکسرسائز بلڈز یور سیلف اسٹیم اینڈ کانفیڈینس اینڈ ول پاور. اینڈورفن ریلیز ہوتا ہے، اینڈ دے آر ڈوئنگ پروڈکٹیو تھنگس. ان کی یوتھ بزنسز کر رہے ہیں، بزنس میں انوالو کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بک ریڈنگ میں انوالو کیا ہوا ہے. دیکھیں نا کتنا کچھ وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ انسان میں بڑا پوٹینشیل ہے. ول پاور، آپس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بک اپ کر رہے ہیں، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس ٹین ایجر کا جو پورن دیکھ رہا ہے، جو ہے نا وہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے، رائٹ. انہیں شیم کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو یہاں پہ میں بس ایک بات کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی ٹین ایج میں ہے تو وی انڈرسٹینڈ ٹین ایج میں بہت ہارمونس چینج ہوتے ہیں، تو ڈیزائرز آتی ہیں. اس پہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. احتلام اٹ اسٹارٹس ود دیٹ پیوبرٹی میں، رائٹ. خواب ایسے آ سکتے ہیں، پھر ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیزائرز آ سکتی ہیں. تو یس، اسلام ایکنالج کرتا ہے ڈیزائرز کو، لیکن اسلام ایک پورا طریقہ بتاتا ہے ان کو گائیڈ کیسے کرنا ہے. تو اس میں طہارت کا کنسیپٹ ہے. احتلام کے بعد جو ہے وہ غسل کا طریقہ ہے، وہ سیکھنا چاہیے ٹین ایجرس کو. آپ کو اپنے بچے بچیوں دونوں کو سکھانا چاہیے. یہ سیکس ایجوکیشن کا حصہ ہے، پیرنٹس کو دینا چاہیے. اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، سیکس ایجوکیشن پہ، رائٹ. یہ بھی ایک حل ہے. اور ایون اسکولس کو میں تو کہتا ہوں دینا چاہیے. محرم نان محرم کا کانسیپٹ بچوں کو چھوٹی ایج سے دینا چاہیے، جب وہ میرا خیال 10-11 سال کے ہو جائیں. اور ان کو ٹچ کا بتانا چاہیے، جو ان سیف ٹچ ہے اور جو سیف ٹچ ہے، رائٹ. انہیں ان کے باڈی پارٹس کا بتانا چاہیے. انہیں ایون میسٹربیشن پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ بھی ایک سلوشن ہے سیکس ایجوکیشن. طہارت پہ بات ہونی چاہیے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو وٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ نو فیب کمیونٹی. تو دیکھیں وہ ول پاور بلڈ کرنے کی بہت سی ٹیکنیکس ہیں. اللہ معاف کرے، ایک بچہ ٹین ایج میں اگر پورن نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ گندی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو اس کو خود فیل کرنا چاہیے کہ بھائی میں کر کیا رہا ہوں. اس کو خود اپنے آپ کو شیم دلانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا طریقہ ہے. اس کو خود عقل جو ہے وہ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ول پاور بلڈ کرنے کے کچھ طریقے. اور ول پاور ریزروائر جب بلڈ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو فائٹ کرنا الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے اور بندہ اسٹرانگ فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کچھ طریقے آپ کو بتائے، جن میں ایکسرسائز بھی ہے، جن میں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، گڈ کمپنی، اسٹرانگ پیپل، مینٹلی اسٹرانگ پیپل، پیپل آف ول پاور، پیپل آف ڈٹرمینیشن. اور گولز بنانے چاہیے آپ کو. ایک بندہ جس کے گولز ہی کوئی نہیں ہے، ایمبیشن ہی کوئی نہیں ہے، رینڈم لائف ہے، اس کی تو ول پاور ٹوٹے گی. وہ تو پھر انہی چیزوں میں پڑے گا، فارغ دماغ ہے اوبویسلی، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پھر ظاہر ہے گناہ کرنے کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کرنا، جو میں نے پریویسلی آپ کو اسلام کی روح سے ول پاور بلڈ کرنے کے طریقے بتائے ہیں. اور اس ٹائم پہ ٹریگر کو کنٹرول کر جانا جب ٹریگر پیک پہ ہوتا ہے، ٹرسٹ می، اس سے آپ کی ول پاور بہت بلڈ ہوگی. ہے مشکل، لیکن یو ول سی میجک ہیپننگ، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے اسپریچول ریزروائر. یہ دو چیزوں کو آپ لے لیں. اسپریچول ریزروائر انسان اگر بلڈ اپنا نہیں کر رہا ہے تو کیسے وہ مقابلہ کرے گا گناہوں کا، کیسے وہ مقابلہ کرے گا فتنوں کا. اسپریچول ریزروائر کا پورا فریم ورک اسلام نے دیا ہے. صبح شام کے اذکار ہیں، مارننگ ایوننگ اذکار، اس میں دعائیں ہیں، پروٹیکشن کی دعاز ہیں. حصن المسلم ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، کھولیں، مارننگ ایوننگ اذکار پڑھا کریں. وہ نماز
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، بے شک نماز برائی فحش کاموں سے بچاتی ہے. امیزنگ، ماشاء اللہ. تو اس پر بات ہونی چاہیے، اور نماز کی طرف آپ کو خود آنا چاہیے. وضو بندہ کرتا ہے اچھا فیل، جو بندہ وضو کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے وہ گناہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ گناہ جب آپ کریں گے تو غسل لینا پڑتا ہے. یو نو وٹ سن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ٹھیک ہے نا. پھر اسلامک روٹین، رات کو جلدی سونا. رات کو ہی تو یہ گناہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ساری یہ سیکسٹنگ اور یہ چیزیں اور یہ چیٹنگ یہ رات کو ہی تو ایکٹیو ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کے لیے ایسے گول سیٹ کرنا کہ صبح اٹھنا ہے آپ کو، اور صبح اٹھ کے کچھ کرنا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح سے ڈیزائن کرنا، رائٹ. تو اسپرچول، اس سے بھی آپ کو اسپرچول بوسٹ ملے گا. پھر مسجد میں جانا، خصوصاً میلز، مسجد میں جا کر بیٹھنا، مصلے پہ بیٹھنا، نماز کے بعد بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن ڈیلی پڑھنا، ٹھیک ہے. تو کتنا فریم ورک اسلام نے دیا ہوا ہے. لکی ہیں آپ لوگ، گوروں کے پاس تو ہے نہیں یہ فریم ورک، یٹ وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے، افسوس کی بات ہے، سب سے زیادہ پورن سرچ پاکستان سے ہوتا ہے. یہ اکارڈنگ ٹو ریسنٹ ڈیٹا انالیسز، جو ڈیٹا ایکسپرٹ ہیں انالیسز کرنے والے، ان کے مطابق ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو اس لیے اسپرچولی اپلفٹمنٹ کے لیے ڈائٹ کا بھی بڑا رول ہے. سننا ڈائٹ کھانا، ٹھیک ہے نا. اور سرچ اباؤٹ اٹ، سننا ڈائٹ کیا ہے. تو اس سے اور ایسی ڈائٹ کی طرف نہ جانا جو ڈیزائرس کو بھڑکانے والی. فاسٹ فوڈ از اے بگ 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 نو وین اٹ کمز ٹو ہیونگ اے گڈ ڈائٹ، اے بیلنس ڈائٹ. فاسٹ فوڈ تو آپ کے ڈیزائر کو بھڑکانے والی جو ہے وہ پوری ایک ڈائٹ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یوتھ کو سرچ کرنی چاہیے کہ ایسی ڈائٹ جس سے بہتری آئے میرے اندر. اور اس کے بعد پھر فاسٹنگ از اے بگ سلوشن. فاسٹنگ از اے شیلڈ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یوتھ کو ایڈوائز کی کہ فاسٹ کرو، بیکاز اٹ ول ہیلپ یو کرب یور سیکشول ڈیزائرس. تو اسپرچول ریزروائر بلڈ کرنے کے لیے بے شمار ہمارے دین نے جو ہے وہ الحمدللہ سلوشن دیے ہوئے ہیں. ایک اور چیز کو ہم کوئکلی ڈسکس کر لیں کہ سیکشول تھاٹس آنا، بیکاز اٹ آل اسٹارٹس فرام تھاٹس. یاد رکھیں، ٹین ایج میں اسپیشلی بہت تھاٹس آتے ہیں، اور ہم بھی چونکہ ٹین ایج سے گزرے ہیں، اوبیسلی ہر وہ بندہ اس سے ریلیٹ کرے گا جو ٹین ایج میں ہے یا گزرا ہے ٹین ایج سے. اسپیشلی اگر کنٹینٹ آپ ایسا دیکھ رہے ہیں تو تھاٹس تو آئیں گے. پھر آپ ایسی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں جو یہ سیکشول باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی تھاٹس آئیں گے. اور بچوں کو تو ویسے ہی جب وہ پیوبرٹی ریچ کرنے والے ہوتے ہیں تو کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے. کیوریوسٹی میں وہ بڑا کچھ دیکھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، رائٹ. تو یہ چیزیں پیرنٹس کو مینیج تو کرنی ہے، اور اسکولس کو بھی سیکس ایجوکیشن کے تھرو ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو، رائٹ. سیف یوز آف دی انٹرنیٹ سکھانا ہے. ڈیجیٹل ایڈکشن پہ بات ہونی چاہیے اسکولس میں ایٹ اے ویری اسمال. میں تو کہتا ہوں 4-5 کلاس سے ڈیجیٹل ایڈکشن پہ بات شروع کر دیں بچوں سے. ایون سیکس ایجوکیشن پہ بات شروع کر دیں. یہ تو ڈیزائن کرنا چاہیے پیرنٹس کو بھی اور اسکولس کو، ایڈمنسٹریشن کو مل کر، رائٹ. اور گھر میں بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے. تو اس لیے جو سیکشول تھاٹس ہیں وہاں سے ساری بات شروع ہوتی ہے. رات سونے سے پہلے اگر آپ یہی سوچی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، پھر کوئی ڈریم آ گیا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اوبویسلی، تو اس ڈریم کے بارے میں سوچے جانا اور اس ڈریم سے پھر ایک پلیجر حاصل کرنا، رائٹ. تو یہ پہلی تو بات آپ کے لیے ایک ہوپ ہے کہ صرف تھاٹس کا آ جانا یہ ایز سچ گناہ نہیں ہے. یہ کسی بھی بندے کو آ سکتے ہیں. زیادہ یہ الگ بات ہے ان کو آتے ہیں جو ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ایسی کمپنی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یا ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے ناولس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ایسی سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو زیادہ آنے ہی آنے ہیں، رائٹ. یا اللہ معاف کرے جو پورن دیکھ رہے ہیں. لیکن ویسے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ایز لانگ ایز ان پہ عمل نہیں کیا جاتا گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ از forgiven my ummah for whatever crosses their mind so long as they do not speak of it or act upon it. کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس میں ہوپ بھی ہے کہ تھاٹس آ سکتے ہیں، کسی کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز ان تھاٹس کے بارے میں اتنی بات نہیں وہ کر رہا یا عمل نہیں کر رہا تو انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے تھاٹس لانا، جیسے فار ایگزامپل یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ if a person is having intercourse with his wife اور ڈیورنگ انٹرکورس وہ کسی اور عورت کا سوچے، حالانکہ انٹرکورس اپنی وائف سے کر رہا ہے، تو کیا اس کا بھی گناہ ہے؟ بالکل گناہ ہے، حرام کام ہے،
متفقن علیہ کنسنسس ہے اسکالرس کا، غلط کام ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام دل کی پاکیزگی اور ذہن کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی اس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے. جو بندہ جسمانی طور پہ پاک رہنا پسند نہیں کرتا، پھر ڈیفینیٹلی اس کا ذہن بھی پاک نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو وہ روحانی طور پہ بھی پاک نہیں ہے. تو اس لیے جسمانی طور پہ پاک رکھنا، طہارت کرنا. دیکھیں نا، افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ طہارت کا ہی نہیں خیال رکھ رہا، اسے پتہ ہی نہیں طہارت کرنی کیسے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا ذہن کیسے پاک رہے گا. تو دیز آر آل انٹر ریلیٹڈ تھنگس، سو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ ٹو. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں خیالات آ جاتے ہیں، بٹ ان خیالات کو جڑ نہ پکڑنے دیں، ٹھیک ہے. ڈونٹ لیٹ دیم بلڈ اے نیسٹ انسائڈ یور برین. تو دیٹ از فائن کبھی کبھی آنا، بٹ ریزسٹ دیم. ان شاء اللہ اعوذ باللہ پڑھیں، اپنے ذہن کو پاک کریں، اٹھ جایا کریں اس جگہ سے، اپنے آپ کو کسی پروڈکٹیو کام میں انوالو کر لیا کریں، رائٹ. اینڈ ڈونٹ ایکچولی تھنک اباؤٹ اٹ، جسٹ ان کو جھٹک دیا کریں، وسوسوں کو، ایسے وسوسوں کو، رائٹ. اور اس کے علاوہ بھی کچھ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرنے کی، کہ ایسے کنٹینٹ کو اوائڈ کریں کہ وہ خیالات جنم لیں، ایسی کمپنی کو اوائڈ کریں کہ وہ خیالات جنم لیں، اسکینڈلس نیوز سے دور رہیں، اسکینڈل سے دور رہیں، رائٹ. اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بہت یہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ ایون کاؤنسلنگ کروائیں، سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی کاؤنسلنگ بھی جو ہے وہ ایک آپشن ہے. اب ہم تھوڑی بات بھی اس کی بھی کر لیتے ہیں میسٹربیشن کے اوپر. بہت سے لوگ اس سے بھی پریشان ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے، حرام ہے. دیکھیں، دا فیکٹ کہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں اور مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے اس گناہ کی، تو دا فیکٹ دیٹ یو آر سو وریڈ اباؤٹ اٹ اور یو فیل سو مطلب میں کہوں گا امبیرسڈ اباؤٹ اٹ، اور اس کے بارے میں بہت نیچا فیل کرنا کہ میں گر گیا ہوں بہت زیادہ ڈگنیٹی سے، یا گر گئی ہوں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے، حرام ہے. مطلب آئی نو دیر آر پیپل آؤٹ دیر ٹیلنگ یو کہ میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگین میڈیکلی اس پہ ریسرچ کتنی ہوئی ہے ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے، بٹ لیٹس ناٹ گو دیئر. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بٹ انشاءاللہ یہ کہ میں اگر ریلیجن کے مطابق جو ہے وہ بات کروں تو کلیئر کٹ اس پہ زیادہ جو اسٹرانگ اوپینین ہے اسکالرس کا، تمام اسکولز آف تھاٹس کا جو اسٹرانگر اوپینین ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حرام ہے. صرف ایک کنڈیشن میں ایک اسکول آف تھاٹ اس کو جائز سمجھتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہو رہا ہے کوئی زنا کرنے پہ، اللہ نہ کرے، اور اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی ڈیزائر کو ریلیو کرنے کے لیے یہ کر سکتا ہے. اور میں بہت اوپن بات کروں گا کہ ایون آج کل میں نے اسلامک کاؤنسلرس کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ ایک بندہ پون ایڈکٹ ہے اور اس کو ڈر ہے وہ پون دیکھ لے گا، تو پون کا بھی نتیجہ اور اینڈ یہی ہوتا ہے نا کہ میسٹربیٹ ہی کرتا ہے بندہ، تو وہ بغیر نہ دیکھے اور ایک اسمالر سن کی طرف آ جائے جو کہ میسٹربیشن ہے. یہ ایک پریکٹیکل اسلامک کاؤنسلرس کو کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، لیکن آئی ڈونٹ ایون ریکمینڈ دس. آئیڈیلی اس کو کنٹرول کیا جائے. اٹ میکس یو فیل ویری بیڈ، ویری لو، یو فیل سیلف ڈیگریڈیشن، اور آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے، انسان اچھا نہیں فیل کرتا اس کو کرنے کے بعد، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کرب کیا جائے. پہلی تو بات اس کی دلیل کیا یہ حرام ہے، کیونکہ ایک تو دیکھیے کہ سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے انڈائریکٹ اشارہ اس طرف ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی بھی یہی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اینڈ دے پروٹیکٹ دیئر سیکشول آرگنس، وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کا خیال کرتے ہیں. سورہ مومنون کی آیت ہے یہ آیت، بلکہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. یہ آیا ہے جی 5 والذین هم لفروجہم حافظون، اینڈ دے آر دوز، مومنون کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہیں، دے آر دوز ہو گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اور دوز دیئر رائٹ ہینڈز پوزیس، جو ایک کنسیپٹ تھا کانکوبائنس کا، اور پرانے دور میں کافی زیادہ یہ کنسیپٹ تھا. فار انڈیڈ دے ول ناٹ بی بلیم. لیکن اس آیا میں کہیں بھی اللہ نے
میسٹربیشن کا ذکر نہیں کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر میسٹربیشن الاؤڈ ہوتی تو کہیں نہ کہیں اشارتاً ہی اس کا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی اشارہ ہی مل جاتا. یعنی یہاں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ دے پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس ایکسیپٹ فرام دیئر وائفز اینڈ دوز دے رائٹ ہینڈس پوزیس. یہ تو نہیں کہا کہ وہ ہاں میسٹربیشن بھی کر سکتے ہیں. شریعت آپ کو پتہ ہے کہ شریعت میں پھر یہ شرم نہیں ہے. جو بات حلال ہے وہ کھل کر بیان کی جاتی ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کچھ صحابہ بھی ظاہر ہے انسان تھے تو انہیں بات کرتے دیکھا ایک بار صحابہ کو, گروپ آف ینگ صحابہ کہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ مے بی واٹ ایور تھنگس ریلیٹڈ ٹو میرج میں بھی یا ریلیٹڈ ٹو ڈیزائرس میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایڈوائس کی انہیں کہ او ینگ پیپل ہو ایور امنگ یو کین میری شوڈ میری بیکاز اٹ ہیلپس ہم لوور ہز گیز اینڈ گارڈ ہز ماڈیسٹی اینڈ ہو ایور از ناٹ ایبل ٹو میری شوڈ فاسٹ ایز فاسٹ ڈمینشز ہز سیکشل پاور. تو اس لیے یہاں دیکھیں میسٹربیشن کی اجازت ہوتی تو یہاں مل جاتی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ینگسٹر کو, میں نے آپ کا شریعت میں تو شرم پھر نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ ایڈوائس کر سکتے تھے لیکن ان کا کہ نہیں روزے رکھو. اور یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دے شوڈ میری. اس لیے میں پیرنٹس کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں, خدا کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج آپ کے دور سے بہت مختلف ایک دور ہے. میں نے شروع میں جو تمہید باندھی وہ سن لیں ایک بار کہ ہم کس خطرناک دور میں رہ رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ کے بچے جو پڑھنے آتے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں, وہ پروسٹیٹیوٹس کو ہائر کر رہے ہیں. مطلب میں کن الفاظ میں یہ اپنے جو ہے نا وہ کھل کے باتیں کروں. بروتھلس کتنے ایکٹیو ہیں, اسٹریٹ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور اچھے اچھے گھروں کے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں, پروسٹیٹیوٹس ہائر کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مجبور تو نہیں خیر کہوں گا, قصور ان کا بھی ہے. اور یہ اچھے اچھے گھروں کی بچیاں ان چیزوں کی طرف جا رہی ہیں اور ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے سوائے جو ہے نا حرام کام میں انوالو ہونے کے. اور جب لت لگ جاتی پھر آپ کو پتہ ہے چھوڑنا بڑا مشکل. نوجوانوں میں ایڈس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اموات ہو رہی ہیں نوجوانوں کی ایڈس سے, جو اس کام میں یہ حرام کام میں جو ہے وہ بروتھلز جانے کی جنہیں عادت پڑ جاتی ہے, پروسٹیٹیوٹس کے پاس جانے کی, اللہ معاف کرے, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں نوجوانوں میں بہت زیادہ. خدا کے لیے شادی کا سوچیں اپنے بچوں کا. اور مہم چلنی چاہیے میسو لیول پہ, پاکستان میں پوری دنیا میں مہم چلنی چاہیے اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے. مساجد کا بہت بڑا رول ہے. خطبات میں ہمارے جو خطبہ دینے والے ہیں امام حضرات اور جو علماء حضرات ہیں وہ وارن کریں پیرنٹس کو. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کا آج دور ہے. نکاح کو آسان کرنے پہ مہم چلائی جائے. جہیز ایک لعنت ہے, جہیز کے خلاف مہم چلائی جائے. مساجد کو ایکٹیو کیا جائے اس مہم کے حوالے سے, اس طرح کی جو مہمات ہیں. اور سکولز کو اس پہ بات کرنی چاہیے, یونیورسٹیز میں اس پہ بات ہونی چاہیے. پیرنٹس کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے, اگزامپل سیٹ کر کے دکھانی چاہیے. اور یوتھ کو بھی اپنی گریڈی سوچ کم کرنی چاہیے. اگر آپ یوتھ میں بھی یہ گریڈ ہے کہ ہم نے پوری دنیا ٹریول کرنی ہے, ورلڈ ٹور کرنا ہے, تو پہلے میں بہت پیسے کما لوں, تو پھر ظاہر ہے وہ شادی تو بہت دور کی بات ہے نا. بھائی پہلے ایمان بچاؤ, ایمان بچے گا, گناہوں سے بچو گے تو اللہ رزق بھی دے دے گا, پیسے بھی دے دے گا. تو اس لیے یہ ہماری پرائرٹی لسٹ میں ہونی چاہیے شادی. تو بہرحال میں نے آپ سے بات کی کہ میسٹربیشن حرام ہے اور اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. اور میں نے تھوڑے سے اور بھی فتاویٰ آپ کے سامنے رکھے جو ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ کس کنڈیشن میں جائز ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ جائز ہے, ہاں ایک کنڈیشن رکھتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, لیکن میرے نزدیک وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بچنے کے پھر طریقے ظاہر ہے فاسٹنگ ہے, میرج از اے سلوشن, لوورنگ دا گیز, اکیلے نہ رہنا, اکیلے رہنے سے ٹریگر ہوتی ہے, فضول کاموں میں انوالو نہ ہونا, اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور پھر بندہ الٹیمیٹلی اسی طرف چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 5-6 گھنٹے گیمنگ کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے آپ اس سائڈ پہ بھی چلے جائیں, کیونکہ نفس ویسے ہی کمزور ہوا ہے اور ول پاور بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور ڈوپامین بہت ہائی ہے. تو بندہ پھر اسٹریس میں, بہت سے لوگ اس طرف جاتے ہیں, لوگوں کو اسٹریس مینجمنٹ نہیں آتی, لوگ اینگر مینجمنٹ نہیں آتی, غصے میں لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. حالانکہ غصے میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, غصے میں تو وضو کرنا چاہیے, لیکن ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزوں کا آپ کو جو ہے وہ خود خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لاسٹلی کوئکلی ہم بات کر لیتے ہیں کچھ موٹیویشن بھی. دیکھیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے, ان کے پہاڑ جیسے اعمال ہوں گے,
پہاڑ کے مطلب باقاعدہ ایک پہاڑ کا ذکر بھی ہے کہ اس پہاڑ کے جو ہے نا یا اس سائز کے پہاڑ کے ان کے نیک اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ دھواں بنا کے اڑا دے گا. اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تنہائی میں لوگوں کے سامنے خدا خوفی کرتے تھے، لیکن جب بھی ان کو تنہائی میں ٹائم ملتا تھا اللہ کی تمام حدود جو ہے وہ کراس کر جاتے تھے. اللہ معاف کرے. تو بچیں کہیں ہم اس چیز میں شامل نہ ہو جائیں، اس گروہ میں. اس لیے موٹیویشن لیں اس حدیث کو، اٹ شوڈ بی اے موٹیویشن. پھر آپ دیکھیں کتنا ریوارڈ ہے. سبحان اللہ، جنت کے بارے میں سوچا کریں. ڈونٹ یو وانٹ جنہ؟ ڈونٹ یو ڈیزائر فار جنہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ صحابہ؟ اللہ نے حوروں کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے پلیجرز کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ فجر کی آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اللہ کہے گا کہ میں تجھے اپنا جنت دکھاتا ہوں، لیٹ می شو یو کہ میں نے تیرے لیے پریپیئر کیا کیا. تو موٹیویشن لے. ایسی ایسی سٹوریز ہیں نوجوانوں کی آج کے دور میں ہیں جو بچ رہے ہیں، ان کو دوست بنائیں. ولی اللہ ہے ایسا نوجوان میرے نزدیک جو اس دور میں پونڈ سے بچا ہوا ہے، جو اس دور میں حرام کاموں سے بچا ہوا ہے. ولی اللہ ہے وہ. اس کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیسے کرتے ہو. اس سسٹر کے پاس بیٹھیں جو بچی ہوئی ہے گناہوں سے. ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کاپی کریں اس لائف سٹائل کو. کہ قرآن وہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ، اور حفاظت کی ہوئی ہے انہوں نے اپنے آپ کی تقوی کے تھرو اپنے ارد گرد ایک جو ہے نا وہ فیلڈ کریٹ کی ہوئی ہے حفاظت کی. سیکھیں ان لوگوں سے، رائٹ. ان کی روٹین کو جو ہے نا وہ آپ وٹنس کریں. تو یہ بہت پریکٹیکل جو ہے نا الحمدللہ سلوشنز اور موٹیویشن بھی آپ کے لیے کہ ہمیں تاریخ میں بھی ایسی روایات، ایسی سٹوریز ملیں گی نوجوانوں کی کہ جو مرنا جنہوں نے پسند کیا لیکن گھٹنے ٹیکنا پسند نہیں کیا ڈیزائرز کے آگے. جیسے وہ ایک سینٹینس بھی ہے نا کہ پیاسا اگر غیرت مند ہے تو وہ گندے کنویں سے پانی نہیں پیے گا، مر جائے گا لیکن گندے کنویں سے پانی نہیں پیے گا. تو مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے. آئی نو یہ باتیں مشکل ہے عمل کرنا، دور بھی ایسا ہے، لیکن ہو سکتا ہے. ہمت نہ ہاریں، ہوپ نہ لوز کریں. میں نے کئی نوجوانوں کو نکلتے دیکھا، بالکل ایک ڈی موٹیویٹڈ لائف تھی ان کی، ڈپریس تھے، دے ور امرسڈ ان ڈیزائرز، نکلے ہیں. کئی سکسیس سٹوریز گوروں کی مل جائیں گی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلمان تو چلیں ایک اور سبجیکٹ، گوروں کی ٹیڈ ٹاک سنیں، ہاؤ آئی کوئٹڈ پورن. گورے نکلیں ان چیزوں سے تو اسٹے موٹیویٹڈ چھوڑا جا سکتا ہے. اور بہت سے اس کے میکینزمز ہیں جو کچھ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں. ریسٹ ایشورڈ اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ایسا ریٹرن کرے گا. آپ سوچ، سب سے زیادہ ریٹرن اللہ غنا کرے گا، کنٹینٹمنٹ ان دی ہارٹ، کانفیڈنس دے گا، سیلف اسٹیم دے گا، خوشی دے گا. اللہ آپ کو رزق کھولے گا. گناہوں سے رزق کم ہوتا ہے، گناہوں سے انسان کے چہرہ ڈارک ہوتا ہے. خدا کے لیے نان محرم کے ساتھ چیٹنگ بہت بڑا ٹریگر ہے. وہ بلکہ ایک مذاق بھی ایک صاحب سے پوچھا گیا، یہ ایک میم بھی شیئر ہوئی تھی، سائیکالوجسٹ تھے شاید، کہ وہ کسی بچی نے پوچھا، لڑکی نے فون پہ آئی گیس یا ویسے سوال انہیں آئے کہ سر مجھے بہت زیادہ فرینڈ ریکویسٹ آتی ہیں بوائز کی، میں کیا کروں؟ تو ہی واز ویری اوپن. انہوں نے کہا بیٹا یہ فرینڈ ریکویسٹ نہیں ہے، یہ سیکس ریکویسٹ ہے. اللہ معاف کرے. جس طرح سے جو خوراکیں ہیں ہماری، جو ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، ہر بندہ اس طرف لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں نان محرم سے چیٹنگ سٹارٹ کر کے چیٹنگ کو اس طرف لے جاؤں. اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. یہ ایک فتنہ ہے، کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ مانگے. اور خدا کے لیے نان محرم سے چیٹنگ بہت بڑا ٹریگر ہے. نان محرم میں مان ہی نہیں سکتا، دو نان محرم آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا وہ غلط سائٹ پہ نہ جائیں. یہ ہے ہی نہیں، فطرت میں بھی نہیں ہے اور سائیکلوجیکلی بھی پروون نہیں ہے. تو اس لیے اسلام نے اگر کچھ رولز ڈیفائن کیے ہیں، یہ حدیث اگر ہے کہ جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں بتا رہا. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں خدا کے لیے اور استغفار بڑھائیں. استغفار سے آپ کا اسپرچول ریزروائر بڑھے گا اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ صبر کریں گے تو اللہ صبر دے دے گا. قرآن کی تلاوت کریں. قرآن بہت 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 بڑی شیلڈ. میں نے ینگسٹرز کو صرف قرآن ریگولرلی پڑھتے دیکھا اور انہیں ان چیزوں سے نکلتے دیکھا. اس لیے الحمدللہ بہت سلوشنز ہیں. اور اچھی کمپنی میں بیٹھیں،
اچھی کمپنی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا. اور گانے، میوزک سے اجتناب کریں. آپ کو لگ رہا ہوگا اٹس اے لانگ لسٹ، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی پکڑ لیں شروع میں، ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ ان پہ کمیٹیڈ رہیں، ان کو کرنے کی کوشش کریں. میں نے بہت سے سلوشنز بتا دیے، لسٹ دیم ڈاؤن، نوٹس بنائیں اس لیکچر سے. انشاءاللہ مزید ریسرچ کریں. اسلام کیو اے بہت زبردست ویب سائٹ، وہاں پہ سرچ کریں. مزید لیکچر سنیں، ٹیڈ ٹاک سنیں، سائنس آف ایڈکشن سمجھیں کہ ایڈکشن کی سائنس کیا ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے ایڈکشن. آپ کو کانفیڈنس آئے گا. جتنا آپ خود ریسرچ کریں گے آپ کو کانفیڈنس آئے گا. تو یہ میں نے چند موٹے موٹے الحمدللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سلوشن بتائے ہیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی سیکشول ڈیزائرز کو پراپر گائیڈ کریں ان حلال وے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ہمیں. اپنی فیتھ کو اسٹرینتھن کریں، اپنے ول پاور ریزروائر کو اسٹرینتھن کریں. اوائڈ سچ مکسڈ گیدرنگز جہاں ڈیزائر بڑھنے کے چانسز ہیں. بہت سے نوجوان اوائڈ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کو سلام ہے اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور باقیوں کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کو ایسا بنائے. بہت سے میں نے نوجوان ایسے دیکھے ہیں الحمدللہ جو اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور اللہ انہیں پھر تقویت بھی دیتا ہے. ایسی کمپنی کو اوائڈ کریں جس سے ڈیزائر بڑھ کے، ایسی کنورسیشنز کو اوائڈ کریں، ایسے کنٹینٹ کو اوائڈ کریں. فاسٹنگ کریں، روزہ رکھنا انشاءاللہ شروع کریں. اور ماں باپ سے درخواست ہے کہ ارلی میرج کو بہت سیریس لیں اور اس پہ کیمپینز رن کریں انشاءاللہ. اور وہ لوگ، میں کچھ پریکٹیکلی اب ریکویسٹ کرنا چاہوں گا لاسٹلی بیویوں سے، سمجھیں کہ ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے. آپ کے میاں کو بہت چیلنجز ہیں، اس کے ارد گرد بہت فتنہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میاں اس کو بہانہ بنا لے میری اس بات کو. لیکن میں وائف سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز سمجھیں آپ کے میاں بہت ولنریبل ہیں. ماحول جو چل رہا ہے آج کل، شیطان بھی بہت ایکٹیو ہے، رائٹ. اور زیادہ تر میرے پاس جو لوگ کچھ سوال لے کر آتے ہیں تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اپنی وائف کی غلط رویے کی وجہ سے، اور انہوں نے ٹینشن دی ہوئی ہے ہمیں اور گھر میں ایک عجیب ماحول کریٹ کیا ہے، ہم غلط سائڈ کی طرف چلے گئے. آلدو یہ بہانہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ بہانہ ہے، لیکن پلیز گھر میں سکون رکھیں. یہ بات سمجھیں کہ آپ کا میاں، اور یہ میں سائیکولوجیکلی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ سائیکولوجیکلی خوش نہیں ہے اپنے آپ سے، اپنے اسپاؤس سے، تو وہ بڑا ولنریبل ہے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے لیے، اور وہ بہت ولنریبل ہے گناہ کے لیے، وہ بہت ولنریبل ہے پونڈ کے لیے. اس لیے اپنے میاں کو کوشش کریں اپنے اختلافات ختم کریں، سکون دینے کی اور خوش رکھنے کی. آن دی ادر ہینڈ جو ہسبینڈز ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی خواتین ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف جاتی ہیں جن کے میاں بہت غصے والے ہیں، بہت بدتمیز ہیں، اور وہ انہیں نہ کوئی ایموشنل بینک ان کا فل کر رہے ہیں، نہ ان کا سائیکولوجیکل بینک، نہ انہیں کوئی سیکیورٹی دی ہوئی ہے، مینٹل سیکیورٹی. تو ایسی عورتیں بھی پھر ظاہر ہے بغاوت پہ جب انسان آتا ہے اور شیطان بھی پیچھے لگتا ہے، وہ بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو پلیز خدا کے لیے اپنی میرج کو اچھا رکھیں، سنت کے مطابق جو نبوی طریقے ہیں میرج کو سسٹین کرنے کے. اللہ سے دعا کریں ہمیں آپس میں محبت بلڈ ہو، اپنے فزیکل ریلیشن کو اچھا بنائیں انشاءاللہ، اور جو ہے وہ ظاہر ہے اسپارک لے کر آئیں اپنی میرج میں، سکون رکھیں اپنی میرج میں، ایک دوسرے کو سنیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ کریں انشاءاللہ. اگر کوئی شکایت کرتا ہے آپ کا اسپاؤس کہ مجھے یہ پرابلمز آ رہی، تو سنیں، رد نہ کریں. یہ نہ کہیں پرورٹ ٹھیک ہے، ایسے بھی جو ہے نا وہ ہم یہ کہیں جی کہ یہ تو پرورٹ ہے. دیکھیں اب یہ چیزیں ریئل ہیں، یہ چل رہی ہیں معاشرے میں، تو یہ چیزوں کا بہت جو ہے وہ انشاءاللہ خیال ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. آئی نو کام تو ہارڈ ہے لیکن پاسبل ہے. اور میں لاسٹلی مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی، اگر تو آپ ایسی دنیا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ اے ورلڈ جہاں پرورٹس ہی پرورٹس ہوں، ٹو بی آنیسٹ، سائیکو سیکشل ڈسارڈرز ہوں ہماری یوتھ کو، ہماری یوتھ جو ہے کمزور ہو فزیکلی، سیکشولی، اور افیئرز عام ہو جائیں. باس کا سیکرٹری کے ساتھ افیئر ہے، فلانی ٹی وی اینکر کا اس کے ساتھ پروڈیوسر کے ساتھ افیئر ہے، فلانی اسٹوڈنٹ کا پروفیسر کے ساتھ افیئر ہے، یا پروفیسر ایک بلیک میلر ہے اور وہ بچیوں کو مس یوز کر رہا ہے.
کتنے اس طرح کے واقعات سنے ہیں. تو اگر تو آپ اس طرح کی دنیا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہ محنت کریں، اور نیکسٹ جنریشن کے لیے پھر آپ رسپانسبل ہوں گے. جو تباہی میں دیکھ رہا ہوں اللہ معاف کرے. اور وہ لوگ، وہ مرد جو جان بوجھ کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالو ہیں، بلکہ ہوتا ہی جان بوجھ کے ہے، جو مرد ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالوڈ ہے اس کو وارننگ ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اپنی جنریشنز پہ رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو. تمہارے یہ اعمال کی لعنت اور ان گناہوں کی لعنت تمہارے بچوں پہ آئے گی. تو خدا کے لیے اگر تمہیں بیوی سے پیار نہیں ہے تو اپنے بچوں پہ رحم کرو، اور اپنی آخرت نہ بگاڑو، اپنی دنیا بھی نہ بگاڑو، اپنی آخرت بھی نہ بگاڑو، اور اپنی یہ گناہوں کی لعنت گھر تک نہ لے کر آؤ، اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرو. اس لت جو لگی اس سے چھٹکارا حاصل کرو، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اور اپنے گھر پر توجہ دو، اپنے بیوی بچوں پر توجہ دو، اور صبر کے ساتھ زندگی گزارو. تو خیال کریں ان چیزوں کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.